الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہیے کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر چیز کی خبر دوں جو پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ باغات ہیں جن کے تابع نہریں چلتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، متصل پہلی آیہ کریمہ میں دار دنیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو دنیا کی محبت اور اس کے انداز اور پہلو ہیں وہ ارشاد فرمائے گے، جس میں ارشاد فرمایا کہ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذہب والفضة والخیل المسومات والانعام والحرث۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی اور متاع و مال کے حوالے سے جو ایک خواہشات کی محبت ہے اسے بیان فرمایا عورتوں اور بیٹوں، مال کہ ڈھیر، اور مال جو سونا اور چاندی ہے اس کے ڈھیر بیان فرمائے۔ اس کے بعد گھوڑے، مویشی، کھیتی فرمائے، سب میں بہت زینت دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے تخلیقی طور پر یہ زینت عطا فرمائی ہے۔ کسی شے کا بیان فرمانا کہ اس کی خوبصورتی ہے، لا محالہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے کہ اس خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اب جب دنیا کے ساتھ ان اشیاء کا منسلک کیا جانا ہے تو یقیناً کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ تو یہ جو دار الفنا ہے اس میں جو کچھ ہے پھر وہ دوامی نہیں ہے، اس میں ضرور اللہ کریم نے خوبصورتی پیدا فرمائی ہے، اور جسے یہ ہر شے عطا فرمائی ہے یا جس کی طرف ہر شے کا رخ فرما دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے کہ جہاں وہ ان اشیاء سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے وہاں وہ حقیقت کو بھی جان سکتا ہے کہ یہ ہر شے اللہ کی ہے جس نے پیدا فرمائی، اور اس نے جو اصول اور ضابطے یعنی جو کچھ اسے پسند ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اللہ کریم نے اسے یہ خصوصیت حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے کہ یہ شے سمجھ سکتا ہے۔ ایک محبت تخلیقی طور پر ہے، شعور میں ہے، ایک وہ محبت ہے جو لاشعور سے اس نے حاصل کی۔ اب وہ حصے جو لاشعور سے ہیں ان پر شعور کو مقدم کرنا یہ دار دنیا کا امتحان ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیں کہ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہ کہیے کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر چیز کی خبر دوں۔ یعنی یہ جو دنیا کا متاع و مال ہے، زیب و زینت ہے، دنیا کی جو خواہشات کی تکمیل میں ایک دوڑ ہے، سب سے بہت بہتر ایک شے ہے، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں ارشاد فرما دیں کہ ان سے بہتر چیز کی خبر دوں۔ للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا جو پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ نتقوا، وہ جنہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ پرہیزگاری اس کی بنیاد نور ایمان ہے۔ ایمان اس قابل کرتا ہے کہ بندہ پرہیزگار ہو سکے۔ کوئی بندہ بھی پرہیزگاری کی جو منازل ہیں انہیں طے کر سکتا ہے۔ نیکی، ورع، تقوی، بے شمار پہلو ہیں
لیکن اگر اسے سادہ اور سلیس الفاظ میں عرض کیا جائے کہ صدق دل سے کامل اتباع، غیر مشروط اتباع، تو یہ بات اپنے معنی جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو جو لوگ فرمایا کہ جو پرہیزگاروں کے لیے، اب یہاں ارشاد فرمایا دنیا کی اشیاء کا جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ جو ایک شعور میں محبت، لاشعور میں محبت ہے، اس کا اظہار فرمایا گیا، لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ فیصلہ جو اللہ کریم نے انسان کو جس کی قابلیت اور استطاعت عطا فرمائی ہے کہ دار دنیا کی جو اشیاء ہیں انہیں بھی اس نے استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کریم کی جان کر، انہیں بھی اس نے استعمال کرنا ہے لیکن اللہ کریم کے بنائے گئے حدود و قیود کے مطابق، انہیں بھی اس نے استعمال کرنا ہے لیکن اس دھیان سے کہ ہر عمل کا حساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ تو جب اسی دنیا کی زندگی سے وہ اس باریکی سے اور نور ایمان سے گزرتا ہے تو یہی دنیا کے جو کام، امور اور نظام ہے، یہی اس کے لیے ایک اجر اور ثواب کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ ان سے بہتر چیز، لیکن بہتری کے لیے نتقو، تو بنیاد ایمان ہے۔ تو جب بات بہتری کی آئے گی تو دنیا فنا ہے، اس نے فنا ہونا ہے، لیکن جو دائمی بقا ہے وہ اخروی حیات کی ہے۔ تو جہاں فنا یا ابدی بقا کی بات آئے گی وہاں مقابلہ نہیں ہو سکتا، چونکہ دنیا کی زندگی سے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو۔ تو اگر کسی کی 1000 سال زندگی بھی ہو معزز سامعین کرام تو اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جب اخروی حیات کی بات آتی ہے تو وہاں ہمیشگی ہے، وہاں فنا نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ان سے بہتر چیز کی خبر جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ جو پرہیزگاروں کے لیے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس۔ پروردگار پالنہار ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ ہم اپنے سامنے ضروریات یا تکمیل ضروریات کے پہلو دیکھتے ہیں، ہمیں بے شمار ایسے پردے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتنی مخلوق ہے اور ان کی ضروریات کہاں سے اور کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ اسی دنیا کو، اگر اسی دنیا کا جائزہ لیں، آج سائنس کی ترقی جو ہے اس سے آپ استفادہ حاصل کریں، آپ غور فرمائیں کہ کتنی مخلوق جو اس دنیا میں پیدا ہوئی اور اسے موت کی آغوش میں جانا پڑا، اور اس کا موت کی آغوش میں جانا، وہ وجود کہاں سے پیدا ہوئے اور وہ وجود کہاں بکھر گئے۔ نہ زمین کی وسعت میں کمی واقع ہوئی اور نہ زمین کا جو حجم ہے اس میں وسعت آئی اور نہ کمی ہوئی، ایک ہی وہی حجم ہے، اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی میں اس کی خوراک ہے، اسی میں جہان بس رہا ہے، اور ہر مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے جس میں وہ بس رہے ہیں۔ اور یہی زمین اگر اپنی آغوش میں دفن نہ کرتی تو یہاں دنیا میں زندگی بسر کرنا محال ہو جاتا، اتنیاں ہڈیاں اور ڈھانچے ہوتے کہ کوئی یہاں سے گزر نہ سکتا، راستے نہ بچتے۔ اور اسی دھرتی کے سینے میں کتنی مخلوق ہے کہ ایک ایسا نظام ہے کہ ہم جسے سمجھتے ہیں کہ یہ شے زائد ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مصرف ہے، اور پوری زندگی کا ایک دائرہ چلتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس دائرے میں کسی شے کا مصرف ہے اور کسی شے کا مصرف نہیں ہے۔ کتنی حصے ہم جانتے ہیں اور کتنے ہی حصے ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتنی مخلوق بسر رہی ہے، اس میں کیا کچھ ہے، کہاں سے کس کی کیا ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور کون سے مسائل کا حل کون سی مخلوق ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے، اور اس ہی کی عطا ہے، چاہے جہان فانی کی بات کریں یا چاہے ابدی حیات کی بات کریں۔ وہاں اخروی حیات جو ابدالآباد زندگی ہے، وہاں بھی جو عطا فرمانا ہے وہ اللہ ہی نے عطا فرمانا ہے، اور اسی کی شان ربوبیت ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق محتاج ہے۔
تو فرمایا جو پرہیزگار ہیں. اب پرہیزگاری کے لیے وہ بنیاد جو میں نے عرض کی ایمان ہے. اب جب بندہ اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے ضابطہ حیات ہے. وہ دنیاوی زندگی کے جو حصے ہیں ان سے آپ اپنی ذاتی زندگی تک آئیں، آپ عبادات تک آئیں، آپ دنیا کے معاملات تک جائیں. کسی شے کا استفادہ حاصل کرنا ہے، اپنے ذمہ جو عبادات ہیں یا اپنے ذمہ جو کردار ہے، یہ تمام وہ دائرہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. حیثیتیں اپنی اپنی ہیں، حالات اپنے اپنے ہیں اور وقت اپنا اپنا ہے، لیکن انہی دوائر میں زندگی ابتدا میں آتی ہے اور انہی دوائر میں زندگی کا اختتام ہوتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے ایمان کی تو پرہیزگاری سے آشنائی ہی یا پرہیزگاری کا جاننا یا اس کا حصول ہی تب ممکن ہے جب ایمان نصیب ہو. تو جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو پرہیزگاری کے لیے ہر اس کا عمل، اس کا دخل ہوتا ہے. یہاں دنیا کی زندگی اور دنیا کے جو مال اور آسائش ہیں انہیں بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر ان سے بہتر حصوں یعنی وہاں کی بات فرمائیے جہاں نتائج ہیں. اب نتیجے کے لیے پہلے عمل ہے، تو جہاں عمل کی بات کی جا رہی ہے وہاں دنیا کی اشیاء کا ذکر فرمایا گیا. تو جہاں دنیا کی اشیاء کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ عبادات نصیب جب ہوتی ہیں، جب فرض اور فرائض کی ادائیگی نصیب ہوتی ہے، جب سنت پر عمل نصیب ہوتا ہے، جب نفل اس لیے کہ اللہ کریم کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہو، یہ مجاہدہ نصیب ہوتا ہے، تو غور فرمائیں پھر اس کا تقوی کیا ہوگا، اس کی کیفیت اور حال کیا ہوگی. لیکن ہر شے ایک دوسری جو شے اس سے جڑی ہوئی ہے، یہ ایک مربوط نظام ہے. تو ایمان ہے تو اس کے ساتھ عبادات ہیں. جہاں عبادات نصیب ہوتی ہیں تو عبادات کی شرف قبولیت، ایمان سبب بنا عبادات کا، لیکن عبادات پھر ایمان میں مضبوطی کا سبب ہوتی ہیں کہ ایمان اور راسخ اور مضبوط ہوتا ہے. جہاں عبادات ایمان کو راسخ کرتی ہیں وہیں عبادات معاملات تک اثر کرتی ہیں. پھر بندہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اصول اور ضابطے وہ جو اللہ نے مقرر فرمائے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس عمل پیرا ہونے میں منافقت نہیں ہوتی کہ کہہ کچھ رہا ہے اور سوچ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے اور دکھا کچھ رہا ہے، تو یہ منافقت اس میں داخل نہیں ہوتی. عند ربہم، تو اپنے پروردگار سے اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے پاس جو اس نے عطا فرمایا یہاں اس فانی جہان میں بھی ہے اور اس سے بہتر. اس لیے کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی خوراک، اس کے پھل بیان فرماتا ہے، اور اخروی پھل بھی بیان فرماتا ہے کہ جو اہل جنت کو دیے جائیں. اور فرمایا کہ یہ ایسے پھل ہوں گے کہ جنہیں جنتی کھاتے ہوئے جب اٹھائے گا یا دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ وہ شے جو میں نے پہلے دیکھی ہے، دنیا میں اس نے استعمال کی ہوگی. لیکن فانی جہان جو ہے اس کا ضابطہ اور ہے، اور جہاں دائمی بقا ہے اس کا اصول اور ضابطہ اور ہے. فانی جہان میں کیا ہے کہ آپ کوئی ایک شے کھاتے ہیں اور اس کی جو لذت ہے دوبارہ جب کھاتے ہیں تو اس کی لذت کم ہوتی ہے. ایک ہی پھل سے آپ ایک دفعہ کھاتے ہیں تو اس کی ایک لذت محسوس کرتے ہیں، پھر جوں آپ وہ پھل کھاتے جاتے ہیں، جوں پیٹ بھرتا ہے اس کی آہستہ آہستہ جو لذت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب اخروی بات آتی ہے اور جنت کے پھل کی بات آئے گی تو جنت کا پھل ہر نوالا پہلے نوالے سے زیادہ لذیذ ہوگا. تو وہ متشابہ تو ہوگا، لیکن اس متشابہ ہونے کے لیے اللہ نے جنتی کے لیے کہ وہ اسے شناسا ہو، یہ بھی اس کا احسان، لیکن اس کی لذات دوامی ہیں اور ان میں ہمہ وقت ترقی ہے. تو وہ جہان کیسا ہے کہ جہاں بقا بھی ہے اور ترقی بھی ہے، اور وہ جہان کہ جہاں امتحان بھی ہے اور فنا بھی ہے. تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ یہ کیفیت اور حال سمجھ آ جائے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ دین حق اور دین مبین کے مطابق بسر ہو. تو اپنے پروردگار کے پاس یعنی یا شان ربوبیت ہے. اب یہ جو عند ربہم اپنا رشتہ، اپنے پروردگار کا رشتہ ہے، اسے غور تو فرمائیں. اکثر ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بندگی کی وہ چاشنی ہی نہیں نصیب ہوتی
کہ جہاں یہ سمجھ آئے کہ میرے اللہ، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میرے اللہ، اس کے لیے یہ حصہ نصیب ہونا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی کی لذت نصیب ہو، یہ امتی کا جو معیار ہے یہ نصیب ہو، کہ یہ معراج اسے امتی کو نصیب ہو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس رشتے سے جو فرمان ہے وہ پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ میرے اللہ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حکم جو دیا ہے وہ دوسروں کے لیے دیا، نہیں، پھر امتی کی یہ معراج ہے کہ اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس مخاطبین میں، ان مخاطبین میں میں بھی ہوں۔ جہاں حساب کتاب کی بات کی جا رہی ہے تو میں بھی دارالعمل سے گزر رہا ہوں، اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہوگا، اعمال بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گا، اور اللہ کے حضور ہر شے حاضر ہوگی، تو وہاں میں نے جواب دینا ہے۔ تو یہ جو رشتہ عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، یہ نور ایمان سے بات سمجھ آتی ہے۔ وگرنہ ہم دعوی ایمان کے ساتھ گلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو کسی پہلو سے بھی لے لیں، آپ صحت کے پہلو سے لے لیں، آپ رزق کے پہلو سے لے لیں، آپ حیثیت کے پہلو سے لے لیں، ہم معترض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک نوزائیدہ بچہ جسے بمشکل چلنے کی تک کی عمر ملتی ہے، اس عمر تک پہنچتا ہے تو وہ بھی لڑتا ہے کہ جو چمک رہی ہے شاید مجھے دیتے کیوں نہیں ہو، بھلے وہ ایک خنجر ہو اور تیز دھار آلہ ہو جو اس کو ہی نقصان پہنچا دے۔ اس بچے کی طرح ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس ہوش و حواس تک پہنچتے ہوئے ہمارا وہ شعور جو انسان کی عظمت ہے وہ کہاں ہے، جو ہمیں یہ سکھائے کہ جس شے سے روکا گیا ہے اس شے سے رک جانا اس میں بہتری ہے، اور جس شے کا حکم دیا گیا ہے اس شے کا اختیار کرنا اس میں بہتری ہے۔ تو شان ربوبیت کا نزول یہاں بھی ہے، لیکن یہاں عام ہے، صفت رحمانیت سے ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے، کوئی اقرار کر رہا ہے تو بھی مستفید ہو رہا ہے اور کوئی انکار کر رہا ہے تو بھی مستفید ہو رہا ہے۔ لیکن جب دوامی اور اخروی بات آئے گی اور صفت رحیمیت کی بات آئے گی تو وہاں کا استفادہ پھر مخصوص ہو جائے گا، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ آخرت میں بے ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، منافق کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دوزخ کی گہرائیوں میں وہ منافقت پھر لے ڈوبے گی۔ اپنے رب، اب یہ جو پرہیزگاری ہے یہ وہ رشتہ عطا فرماتی ہے کہ میرے اللہ، عند ربہم، اپنے رب کے حضور۔ اب یہ بندگی ہے، یہ بندگی کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بندے کو نصیب ہو تو پھر اس کا ظاہر اور باطن دونوں بدل جاتے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی اسی آیہ کریمہ پچھلی کو جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ جو خواہشات کی محبت اور اس کے پہلو ہیں انہیں بیان فرمایا گیا، اور اکثر ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں جی، انہیں چھوڑ دو، دنیا اللہ کی ہے۔ انہیں چھوڑنے کی بجائے جو خواہشات ذاتی میں تجاوزات ہیں انہیں چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی دنیا کی زندگی اور انہی اشیاء کا استعمال ویسے جیسے اللہ نے مقرر فرمایا ہے تو یہ بندے کو ایمان میں تقویت کا سبب بنتی ہیں، اور شان ربوبیت کے تشکر کا اور شکر گزاری کی کیفیت جو ہے اس کا سبب بنتی ہیں۔ اور جب وہ حصہ نصیب ہو تو اپنا رشتہ جو بندگی کا ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا جنات تجری من تحت الانہار، فرمایا جنت وہ جو باغات ہیں جن کے تابع نہریں چلتی ہیں، یہ انعام فرمایا۔ وہاں جب جنت کی بات کی تو فرمایا یہ جو دنیا کی تمہیں آسائش نظر آ رہی ہے اس کی تو حیثیت کوئی نہیں، وہاں کی بات فرمائی جو نتائج میں ہوگی۔ اور جب جنت کی بات آتی ہے تو جنت اللہ کریم کی رضا کی نشانی ہے، کہ جسے جنت نصیب ہوگی یعنی اس سے اللہ کریم راضی ہوئے۔ تو بات جنت کی نہیں، بات اللہ کی رضا کی ہے۔ جنہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی ان کا ٹھہرنے کا جو مقام ہے وہ جنت ہوگی، ان کی رہائش گاہ جو ہے وہ جنت ہوگی۔ اور جنت وہاں بات دوامی ہے۔ تو دنیا میں ہر شے جو ہے یہ فانی ہے، اس کی ابتدا انتہا سے فرق دیتی ہے، نحیفی کی طرف اور کمزوری کی طرف۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جوں
جوانی کی طرف آتا ہے اس میں قوت بڑھتی ہے، جوں نحیفی کی آتی ہے، بزرگی آتی ہے، اس میں کمزوری وارد ہو رہی ہے۔ یہی شب و روز ہیں، یہی زندگی ہے۔ ایک دفعہ توانا ہو رہا ہے اور جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو پھر کمزوری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس فانی جہان کے حالات ہیں۔ جب اخروی بات آئے گی تو وہاں جو حصہ نصیب ہوگا اس میں ترقی تو ہے، اس میں تنزلی نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ اہل جنت کو اللہ کریم مخاطب فرمائیں گے اور لبیک کہہ کے وہ جواب عرض کریں گے اور حاضر اپنے آپ کو کریں گے، تو فرمایا جائے گا کہ جو مفہوم عالی ہے وہ یہ ہے کہ اس جنت میں یہ ساری نعمتوں کے بعد جو اللہ کریم کی عطا ہے، اس کی رضا ہے، وہ بھی عطا فرماتا ہے، اور کسی بات سے اللہ جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں احتمال ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ ہاں یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہمارے رکوع سجود اس درجے کے نہیں ہیں جو اس کی شان ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہمیں توفیق بھی دے رہا ہے اور ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو وہ قبول فرما لے، تو یہ بھی اس کی شان ہے اور اس کی شان ربوبیت ہے، اس کی عطا ہے اور رب العالمین ہے۔ لیکن جب وہاں بات اس کی نسبت آتی ہے تو فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لیے اس کی اور عطا ہوگی، اور بہت مخاطب فرمائے گا اہل جنت کو، اور لبیک کہہ کے آگے سے جواب عرض کریں گے جنتی، تو فرمائے گا کہ اس کے بعد تم پر کوئی غضبناک نہیں ہوگا اور تم پر جو ہے اللہ کریم کی رضا نصیب رہے گی۔ تو فرمایا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں فنا ہے، وہاں بقا ہے۔ وہاں جو حصہ نصیب ہوگا اس میں ترقی تو ہوگی، کسی شے کا ہونا اور اس کا عدم ہو جانا، پھر کسی شے کا ہونا اور اس کا تنزلی میں چلا جانا، دو حصے ہیں۔ یہاں شے ہوتی ہے، پھر وہ تنزلی میں جاتی ہے اور عدم ہو جاتی ہے۔ وہاں جو شے ہے جس کا ہونا اللہ نے عطا فرمایا، اس کا ہونا اس کو توانا کرتا چلا جائے گا، چونکہ اس میں ہمہ وقت ترقی ہوگی اور وہ ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ کسی ایک پھل کو یا کسی ایک خوراک کو اہل جنت کھائے گا تو جو اس کا ذائقہ ہے دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا، نہیں۔ ایک ہی نشست میں کھائے تو اس کی لذت بڑھتی جائے گی، دوبارہ جب کھائے تو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا وہاں، اور یہ حصہ دوامی ہے، ہمیشگی ہے۔ اسے فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں جو حصہ ہے وہ ہمیشگی کا ہے۔ اور یہ جو پہلا حصہ فرمایا جس میں اللہ کریم نے تابع فرمایا، نہروں کا تابع ہونا، دنیا میں جہاں بھی زندگی کے آثار دیکھنے ہونا تو لوگ صحراؤں میں بھی دور سے سبزہ دیکھتا ہے کہ کہیں سبزہ نظر آ جائے، وہاں زندگی کے آثار ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہاں پانی ہوگا، وہاں جو پیاسا ہے پہنچے گا تو اسے جو زندگی ہے اس میں بقا نصیب ہو رہی ہوگی، ورنہ تو اس پر موت وارد ہو رہی ہے، تو اس کو زندگی نصیب ہوگی۔ کہاں؟ جہاں سبزہ ہے، اور سبزہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پانی ہوتا ہے۔ صحرا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سبزہ ہو، پھر صحرائی علاقوں میں اور یہاں جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں آبادیاں کہاں بستی ہیں؟ جہاں پانی ہوتا ہے۔ جنگلی حیات اپنے دن بھر یا اس 24 گھنٹے کے رات دن میں کس طرف کا رخ پہلے کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاں پانی میسر ہو۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہیں وہ جانور جو ان کو خوراک بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے گوشت خور ہے، وہ بھی اسی جگہ چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں پانی کے گرد، اور جو جا رہے ہوتے ہیں انہیں بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ پانی حیات ہے۔ اسی طرح سبزہ جو ہے، جہاں سبزے کی بات آئے گی یقیناً لا محالہ آپ بات پانی کی کریں گے کہ وہاں پانی ہے۔ اب دنیا میں کیا پانی ہے؟ جہاں پانی ہو وہاں حیات جاتی ہے، جہاں پانی ہو وہاں سبزہ ہوگا۔ اہل جنت کے باغات کیسے ہوں گے؟ جہاں وہ باغ چاہیں گے وہاں پانی پہنچے گا۔ تو تابع کا معنی یہ نہیں ہے کہ زیر زمین بہ رہے ہیں، تابع کا معنی ہے کہ ان کے حکم کے تابع ہوں گے، ان کی خواہش کے تابع ہوں گے۔ یہ نہیں کہ انہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ پانی وہاں پہنچے۔ وہ جہاں سبزہ چاہیں گے، جہاں درخت چاہیں گے، جہاں کھیتی باڑی چاہیں گے، پانی وہاں پہنچے گا۔
اب دنیا کی زندگی محتاج ہے اس جگہ جانے کی، وہاں ہر شے محتاج ہو جائے گی جنتی کی، اور جنتی کیا ہے؟ وہ جہاں ہمیشگی ہے، اور جنت ہے کیا؟ اللہ کریم کی رضا کی نشانی ہے، اور وہ کنہیں نصیب ہوگی؟ جو متقی ہوں گے۔ متقی کون ہوگا؟ جسے نور ایمان نصیب ہوگا، جو بعمل ہوگا، جو اس اقرار پر قائم رہے تا دم واپسی۔ تو فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں۔ یہاں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جہاں جدت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کوئی نئی اشیاء تخلیق ہوتی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم جتنی تحقیق اور جدت آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اپنے لیے خرافات پیدا کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو جتنا میڈیم کنیکٹیوٹی کا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں تو جنت اور حور، اس پر ایسے ایسے تمسخر اور ایسے ایسے تضحیک آمیز رویے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اسے مذہبی لوگوں سے اس طرح منسوب کیا جاتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس نے اپنے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، جو کہہ رہا ہے اس کا جواب نہیں دینا۔ تو بات مولانا یا غیر مولانا کی نہیں ہے، بات تو اللہ کی ہے، اور اللہ کریم نے جنت کی جو حصے بیان فرمائے ہیں، وہاں جہاں بیان فرمائے پاکیزہ بیویاں، تو اس کی تحقیق میں جاؤ، تضحیق نہ کرو۔ یقیناً حور کی بات قرآن نے فرمائی ہے، لیکن حور وہ مخلوق ہے جو مکلف نہیں ہے، جو دنیا میں نہیں آئی، اس عالم آب و گل کے امتحان سے نہیں گزری، یہاں سے جو گزری ہے وہ خاتون ہے، عورت ہے، جسے اللہ کریم نے مکلف پیدا فرمایا، اور مرد اور عورت بقائے انسانی کا سبب بنائے، اور یہاں کی سردی گرمی سے جو گزرتی ہے، خواہشات کو رد کرتی ہے، ان خواہشات جو دنیا کی ہیں انہیں رد کرتی ہے، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہاں سے زندگی بسر کرتی ہے، اس عورت کی عظمت اور ہے جسے اللہ نے مکلف پیدا فرمایا۔ اب یہاں سے جب وہ وہاں منتقل ہوگی تو اس کی شان تو وہ ہوگی جو مکلف مخلوق پر اللہ بخشش عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں جب بحث کی جاتی ہے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تو کچھ کہہ رہے ہو یا نہیں، کسی کا تو کوئی تمسخر اڑا رہے ہو یا نہیں، اپنے لیے جو سوال پیدا کر رہے ہو اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ وہ نعمتیں اور وہ حصے جو اللہ کریم انعام کے طور پر عطا فرما رہا ہے، انہیں زیر بحث اس انداز سے لانا کہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہ نور ایمان کا وہ درجہ جو متقی کا ہے وہ ہے؟ اعلیٰ تقویٰ تو وہ درجہ ہے کہ بندہ لمحہ لمحہ اور لحظہ لحظہ یہ سوچے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے، میری کوئی سوچ ایسی نہ پیدا ہو جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ حالاں وہ سوچوں پر پابندی نہیں لگاتا کہ کہیں کوئی غلط سوچ آ جائے اور اسے مزید نہ ادھیڑا جائے تو وہ اس سوچ کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس سوچ کو رد کرنے پر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ تو ایسا غفور رحیم۔ اور ہم ہیں کہ ہم نہ عمل کرتے ہیں، اور جو ہمارا ماننا ہے اس پر ہم تمسخر اڑائیں، تو یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ اپنے دنیا کی زندگی میں کسی کی تضحیق کی جائے، قرآن اس سے منع فرماتا ہے۔ جائے کہ اسلامی جو موضوعات ہیں اور جو احکامات دین میں اور جو حصے دین کے اسلام کے قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں اور جو احادیث میں بیان فرمائے گئے، ہم ان پر اس طرح سے بحث کریں کہ اسے آپس کا ایک مشغلہ بنا لیں، یہ بہت زیادتی اور ظلم ہے۔ تو جب بات آتی ہے پاکیزہ بیویوں کی، تو پہلا حصہ جو ہے وہ یہ کہ یہی جو خواتین یہاں ہیں جب یہ وہاں جائیں گی یہ پاکیزہ ہوں گی۔ اب پاکیزہ ظاہری اور باطنی دونوں پہلو سے ہیں، دونوں کو، مرد و خواتین کو جو پاکیزگی اخروی نصیب ہوگی اہل جنت میں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، اس سے اللہ انہیں پاک کر دے گا، وہ پاک اور صاف ہوں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، اہل جنت کا کے لیے بہت بڑا جو انعام ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اس کا گھر ہے جنت۔ اب کہیں دنیا میں کسی عہدے کا تقرر ہوتا ہے
تو جو تقرر ہوتا ہے اس تقرر نامے سے رہائش گاہ ملتی ہے، رہائش گاہ سے تقرر نامہ نہیں ملتا۔ کہ جنت سے اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا سے جنت ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ امتحان دیتا ہے اور اسے سند ملتی ہے، وہ سند جو ہے اس کی نشانی ہے کہ اس درجے کا اس کے پاس علم ہے۔ سند علم نہیں ہے، سند سعادت دیتی ہے کہ اس درجے کا علم ہے، اسی لیے تو ہم اپنی اسناد کو سنبھالتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بات جنت کی آتی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو اس کی بخشش کے مقامات کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے، اس میں فوراً ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں، کمی بیشی ہو، نزاکت ہو، تو ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، اور صاحب ایمان گرد و پیش اسے دیکھنے کی کیا ضرورت؟ کیا ایمان نے یہ یقین نہیں دیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اس نے ہر شے لوح محفوظ پر تحریر فرما دی، یقیناً ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، یقیناً ہمارا وجود، ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری یہ جو چمڑی ہے یہ اللہ کے حضور جا کر شہادت دے گی۔ یقیناً جہاں بات ہوگی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی، وہ آواز اٹھائیں گے کہ جہاں ظلم کیا گیا ہے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہر پہلو ہے، لیکن اللہ کریم ہے، اس نے دنیا اسباب سے پیدا فرمائی، یہ اس سے بھی سبب کے عطا فرما دی، لیکن فرمایا جا رہا ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے۔ وہاں اس دعوے کی ضرورت نہیں ہے کوئی یہ دعویٰ جا کر دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، یا جو ہوا میں نے درست کیا۔ یقیناً وہاں ہر ایک اپنے اعمال سے آگاہ ہوگا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ان کی کتاب ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، اپنا منصف آج تو ہی۔ تو ہر ایک کو سمجھ ہوگی کہ میں کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان کی شکلیں بتائیں گی کہ اعمال کیسے ہیں۔ تو وہاں کی جب بات آتی ہے تو ایک لحظے کو سوچو تو صحیح، یہ جو ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو ایک بحثیت مسلمان ہمارا ایمان کہاں ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ ظاہراً دیکھنے والا ہمارے دل سے واقف نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ جو یہ عمل کر رہا ہے دل میں کیا ہے، لیکن وہ اللہ تو دیکھنے والا ایسی ذات ہے کہ وہ نہاں خان ہے، دل سے تب سے واقف ہے جب تو تھا ہی نہیں، تیرے نہ ہونے کو اس نے ہونا عطا فرمایا، اور وہ ازل سے جانتا ہے کہ تو جو ہوگا کس لمحے کس امر پر کیا سوچے گا۔ تو وہ ہمارا ایمان کہاں ہے کہ جو ہمیں اس درجے کا تقوی عطا فرمائے کہ ہمارا کلام اور ہماری سوچ ایک ہو۔ وہ تقوی کی کیفیت کہاں ہے جو ہمیں بتائے کہ تم جو بول رہے ہو اس میں صدق نہیں ہے، منافقت کر رہے ہو۔ وہ تقوی کی کیفیت کہاں ہے جو ہمیں بتائے کہ مخلوق کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوار رہے ہو یا سنبھال رہے ہو، خالق کی نسبت دیکھ کر کیوں نہیں سنورتے اور سنبھالتے اپنے آپ کو۔ تو یہی دنیا کی زندگی سمجھ آتی ہے، یہی دنیا کے آثار جو حالات ہیں یہ سمجھ آتے ہیں، یہ جو دنیا کی عطا، اسی میں کیسے زندگی بسر کی، یہ وہ پہلو ہے جو متقی یا غیر متقی جس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ تو جب ہم اس ساری بحث کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، اور مولانا کہے کہ نہیں مجھے تو نہیں دیکھ رہے، ان کو دیکھ رہے ہیں جنہیں میں تقریر کر رہا ہوں، یا سامعین کہیں کہ جو مولانا بات کر رہا ہے اس میں قرآن نے کسی اور کو مخاطب فرمایا، ہمیں تو مخاطب نہیں فرمایا۔ میاں مجھے بھی مخاطب فرمایا ہے اور آپ کو بھی مخاطب فرمایا، اس مخاطب ہونے کی سمجھ اللہ عطا فرما دے تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن بدل جائے، صالح ہو اور اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہو۔ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہیں یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
ان کے اعمال کیسے ہوں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی، وہ چاہتے کیا ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، سو ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی عطا کیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اب دو سجدے اور جنت کا واجب جان لینا کہاں اور کہاں کہ ایمان نصیب ہو اور بندہ اپنی کمزوری پر جو ہے اس کا اقرار کرے کہ بار اللہ میں تو کمزور اور گناہگار ہوں، تو نے معاف فرمانا، یہ تیری شان ہے۔ ہم اپنی زندگیوں سے جائزہ لیتے ہیں کہ جو عبادات کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم شمار کرتے رہتے ہیں کہ اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہوگا، آخر میں جاؤں گا تو میرے تو حق میں ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ اسے جنت الفردوس عطا فرما۔ اور کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک کیفیت کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا بدل بخشش ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جس کو بخشش نصیب ہونی ہے اس کو اللہ کی رحمت سے نصیب ہونی ہے۔ تو اپنے ہونے اور اپنی زندگی کے ساری زندگی سجدے کرتا رہے، تو شکر نہیں ادا کر سکتا۔ پھر ہمارے رکوع سجود، ہماری دعوت و تبلیغ، ہمارا درس و تدریس اور ہمارا ذکر و اذکار اور خانقاہ، ہر حصے کو دیکھ لو اور اس کی پاکیزگی کو دیکھو، اور وہاں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھو، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو دیکھو، اور غور فرماؤ کہ کون ہے جسے یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جسے یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے وہ متقی ہے۔ کیا میرے اور آپ کے اعمال میں ہمیں اللہ کی سمجھ آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، الذین، وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اپنی ہر شے اپنے اللہ سے وہ جا جوڑتے ہیں، جو چاہیے اس سے مانگتے ہیں، جہاں کمی بیشی واقع ہو اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، کوئی شے نصیب ہو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں کمی ہو کہیں تکلیف ہو صبر کرتے ہوئے اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو غور کر لو، ہمیں تو کوئی کانٹا چبھے تو ہم شکایت کرتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا اس کانٹے کے چبھنے کو، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اگر صاحب ایمان کو کانٹا چبھے، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ربنا، فرما اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے۔ ایمان لانا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے میرے حبیب انہیں بتا دو کہ تم جو ایمان لائے ہو تم نے احسان نہیں کیا، اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تو جسے ایمان نصیب ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس نے احسان کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اسے صاحب ایمان ہونا عطا فرما رہا ہے، اپنے مقصد حیات کو پائے گا۔ وگرنہ دیکھو یہ جو زندگی جس میں ہم اپنا وقت بسر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ چرند پرند بھی ہیں، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے افزائش ہوتی ہے، جہاں پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، صحت بیماری ہوتی ہے، ہم نہیں بھاگ رہے ہوتے کہ جی ہمارے جانور بیمار ہیں، ڈاکٹر کو بلاؤ، دوائی لے کر آؤ، کہ وہ کہتے ہیں سمجھدار سیانہ ڈھونڈو جی وہ کوئی نسخہ دیسی بتائے گا، یہ جانوروں کو دو۔ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فنا ہو جاتے ہیں، ذبح ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ ابتدا اور انتہا کتنی بار ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کتنی ہماری گھر کے درختوں پر گھونسلے بنتے ہیں، ہم ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، وہ ایک ایک تنکا لاتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی راہ لیتا ہے، نہ وہاں چڑیا رہتی ہے نہ وہاں گھونسلہ رہتا ہے، اور ایک زندگی کی ابتدا ہمیں نظر آتی ہے اور ایک انتہا نظر آتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ میری جو ابتدا اس کی انتہا نہیں ہوگی، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمائیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، سو ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اب دیکھو صاحب ایمان بے شمار پہلو ہیں متقی،
اور ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی کمائیگی کا احساس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کتابیں لکھ دی ہیں کہ اتنے میرے اعمال اور اتنے ثواب، جب وہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو اسے کمائیگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی نسبت دیکھتا ہے تو اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اور بندوں کا اللہ پر حق ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اسے بخش دے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو تو میں بیان کر دوں مخلوق میں، لوگوں کے دلوں کو قرار آئے۔ آپ نے فرمایا اعلان نہ کرو، اسی وجہ سے اعمال نہ چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جو کلمہ گو اسے بخش دے۔ کتنا خوبصورت رشتہ! کبھی ہم نے اس کی چاشنی محسوس کی ہے؟ ہمیں اپنے کلام میں احساس ہوا ہے، ہم نے اپنے اعمال میں ہمیں احساس ہوا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں اس کی ادائیگی میں ہم نے محسوس کیا ہے، کسی کا حق جس پر میں قابض ہوں کبھی میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو صاحب ایمان کی کیا معراج ہے؟ فرمایا وہ اقرار کرتا ہے بار اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیاں اور گناہ مجھے معاف فرما دے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، مخاطب فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کیا کریں، امام الانبیاء معصوم عن الخطا۔ تو جہاں فرمایا جا رہا ہے اس سے مراد امتی کے لیے اس راہ کا انتخاب کرو۔ آپ تو معصوم عن الخطا، مقرب ہستی ہیں، آپ کی ذات کے سبب تو مخلوق پر اللہ رحمت فرما رہا ہے۔ آپ کا تو ہر لمحہ جو ہے اس میں بلندی ہے، چاہے بات دنیا کی ہے چاہے بات اخروی ہے، ہر لمحے اللہ کریم اس میں بلندی عطا فرما۔ جس ذات پر درود و سلام اللہ بھیج رہا ہو، اور جب آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے تو یہ آیت اس وقت نہیں آئی تھی۔ آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں اللہ کریم آپ کی شان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ استغفار قرآن فرماتا ہے پڑھیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں نے بھی اپنے اللہ سے توبہ کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آمنا، ایمان لانے والا کیا کرتا ہے؟ فاغفر لنا، سو ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی عطا کیجئے، ذنوبنا، جو گناہ کیے ہیں، ذنوبنا، گناہوں سے، فاغفر لنا، معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے۔ اب متقی کی حالت اور حالات بیان فرمائے ہیں۔ ساری کیفیت میں اپنی کم آئیگی کا احساس، نوری ایمان اور اپنی کمزوریوں کی اللہ کے حضور معافی، گناہوں کی، ذنوبنا، گناہوں کی بات کی ہے۔ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اسے جواز دیتے ہیں، یہ میں نے اس لیے کیا ہے، یہ ضروری تھا، یہ اس لیے کیا اور میں کیا کرتا۔ گناہ کو گناہ مانا جائے، معافی کی کوئی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ گناہ اور غلطی کو جب جواز دیا جائے تو توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر ساری گٹھڑی آخرت میں جا کر کھلتی ہے، پھر ہو کچھ نہیں سکتا۔ فرمایا واقعنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ آمین۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمیں توفیق عمل عطا فرمائیں، ہمیں یہ بندگی کی چاشنی اور محبت عطا فرمائیں، اور یقیناً ہم گناہ گار ہیں، اس کے حضور ہمہ وقت اس کے حبیب کے صدقے معافی کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔